بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جانا جب تجھے جانا کی ایپیسوڈ 2 کے ساتھ میں مریم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نیو آئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس ناول کی ساری ایپیسوڈ سب سے پہلے ملیں۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جگن ایک ہفتہ اپنے دوست کے گھر چھپے رہنے کے بعد واپس باپ کے گھر آ گئی۔ نئے گھر کو تالا لگا دیا گیا۔ جگن نے اس موضوع پر بات کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا، بلکہ سیدھی سیدھی دھمکی دی ہوئی تھی، اگر کسی نے میرے سامنے تاشفین اسرار کا ذکر بھی کیا تو ساری عمر اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گی۔ دوسرے ہفتے سے ہی واپس اپنی جاب پر جا رہی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو اندر ہی اندر یہ دکھ کھا نہیں رہا تھا۔ 4 ماہ بعد آج اس کو اچانک سامنے دیکھ کر ساری بے عزتی یاد آ گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کینڈی کرش کھیل رہی تھی جب اس کا باس سامنے نازل ہوئے۔ پہلے اس کو دیکھتے رہے کہ اپنے فون سے نظر اٹھا کر ان کو دیکھتی ہے، پر جب 3 منٹ گزر گئے تو مگر نہ اس نے نظر اٹھائی نہ ان کی جانب متوجہ ہوئی تو بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے، جس پر کرسی نے چیخیں مارتے ہوئے پورا احتجاج کیا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر آئے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے، آخر واپس نارمل حالت میں آنے کو تمہیں اور کتنا وقت درکار؟ پرچہ پرسوں پریس میں جانا ہے اور ابھی تک تمہارا آرٹیکل سبمٹ نہیں ہوا۔ ہونا بھی نہیں ہے، مجھ پر ایک ہی دفعہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بڑا شوق تھا نا آپ کو اس ایس پی کا انٹرویو پوچھنے کا؟ مجھے کیا الہام ہونا تھا کہ وہ تمہارا بگوڑا شوہر ہے؟ اب تو لگ گیا نا پتہ، جا کر دے گے بانٹیں۔ یہ جو تم منہ پھلا کر سرد آہیں بھر بھر کر گرمی میں کمی کر رہی ہو، اس کا حل اب کیا ہے؟ کوئی حل نہیں ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ تمہیں اس ماہ کی تنخواہ نہیں دوں گا۔ ہاں، پہلے تو آپ مجھے گن کر وقت پر دیتے ہیں۔ تم کون سا کوئی ضرورت مند لڑکی ہو؟ نہیں، میں تو شوقیہ کھجل ہونے کے لیے یہاں آتی ہوں، پیسے مجھے کیا کرنے ہیں؟ ہاں بھائی، ایس پی کی بیوی ہو، میرے سامنے اس کا نام مت لیں۔ ویسے تم بتانا پسند کرو گے کہ تم دونوں کے درمیان ناراضگی کس بات کی ہے؟ کوئی ناراضگی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ میں اس کو پسند نہیں ہوں۔ کیا وہ تمہیں پسند ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں نہیں گئی، وہ چلا گیا، بس۔ ہیں؟ تم نے چلے جانا تھا؟ ایک دم سے تو اس نے ایسی بات کر دی، مجھے فوری طور پر خاک بھی سمجھ نہیں آنا۔ خیر، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کا گھر کدھر ہے؟ جہاں وہ رہتا ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ اپنے گھر رہتا ہے، اور کہاں رہے گا؟ تو تم اب کیوں نہیں چلی جاتی؟ کیوں جاؤں؟ کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ ولیمے سے پہلے مجھے چھوڑ گیا اور میں اس کو پیچھے جاؤں؟ کیوں؟ کیا ایسی ہی گری ہوئی ہوں؟ دیکھو، تمہارے ڈیڈی کی کال آئی تھی، وہ تمہارے لیے بڑے پریشان ہے۔ کیا تم طلاق لینا چاہتی ہو؟ شاید۔ میں تو جس جگن کو جانتا ہوں وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، اور نہیں تو کم از کم اس کے گھر 4 دن رہ کر اپنا کیس کی تفتیش ہی کراؤ، اور اگر اس طرح سے گیا تو گیا کیوں؟ مجھے کچھ بھی جاننے کا کوئی تجسس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے بابا سے کہہ دیتا ہوں کوئی اچھا سا وکیل ڈھونڈ کر اس ایس پی کو خلا کا نوٹس بھجوا دیں، اور جو ان کے دوست کا بیٹا باہر سے میکینیکل انجینئرنگ کر کے آیا ہے، اس کے ساتھ رشتے کی بات ڈن کر دیں۔ اس نے فون میز پر پھینکا اور اپنے بوڑھے باس کو تعجب سے دیکھا۔ آپ میرے دوست ہیں یا دشمن؟ سیدھا سا جواب ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ یا تو اس کے گھر جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرو یا اپنی راہ الگ کرو۔ اگر اس نے مجھے اپنے گھر گھسنے ہی نہ دیا، پھر ایسے بے حس بدتمیز انسان کے ساتھ تعلق رکھنا بے وقوفی ہی ہوگی۔ کیا یہ آپ کا مخلصانہ مشورہ ہے؟ 100%۔ چلیں، میرے 1 ہفتے کی چھٹی قبول کریں، قسمت آزما لینے میں کیا حرج ہے؟ یا تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے دل مکین بنائے گا یا پھر ماضی کا حصہ۔ وش می گڈ لک، بیسٹ آف لک۔ اسرار احمد اور روبینہ بیگم کی جوڑی سارے خاندان کی آئیڈیل جوڑی تھی۔ اسرار احمد تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، مگر اللہ نے ان کو 5 بیٹوں سے نوازا ہوا تھا۔ دوسری طرف روبینہ 2 بہنیں ہی تھیں۔ دوسری بہن، جو کہ عمر میں ان سے چھوٹی تھی، وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ امریکہ میں مقیم تھی۔ اسرار احمد کا رائل اسٹیٹ کا کاروبار تھا، جس سے اچھی خاصی آمدنی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے بھلے وقتوں میں مارکیٹ کے اندر 5 دکانیں لے رکھی تھیں، جن کا کرایہ تب بڑا مددگار ثابت ہوا جب ایک دن بارش اور آندھی کی وجہ سے کھمبے کی تاریں گیلی ہونے پر سارا راستہ شارٹ تھا۔ قسمت کی بات، اسرار احمد کا گزر وہاں سے ہو گیا۔ اس قدر شدید بجلی کے جھٹکے لگے کہ 3 ماہ ہسپتال میں گزارنے کے بعد جان تو بچ گئی، مگر دونوں ٹانگیں اور ایک بازو کاٹنا پڑا،
وہ بچوں اور بیوی کے لیے بڑا صدمہ تھا، مگر فاطمہ کی جوان مردی نے گھر کو بکھرنے نہیں دیا۔ حارث کو سیٹھ اصفر کے دفتر میں نوکری تو ملی، پر ساتھ ہی الماس نے حارث کے حواسوں پر حملہ کیا اور وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ ماں باپ نے شادی کر دی۔ الماس نے آبادی میں گھسے اس 2 احاطے کے مکان میں رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کو نیا مکان لے کر دینے اور کاروبار کرنے کے چکر میں حارث نے دکانیں 3 کروڑ میں بیچ کر 2 حصے سرمایہ کاری میں لگایا، 1 حصے سے بیوی کی مرضی کی کوٹھی لی۔ ماں باپ کو ساتھ لے جانا چاہا تو انہوں نے بہو کی شکل کے زاویے دیکھتے ہوئے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پہلے حارث خرچے گھر بھیجتا رہا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا بزنس میں سارے بھائیوں کے نام کے شیئر رکھے گا، مگر جب فاطمہ کو ایک دم کینسر نے آ لیا اور ان لوگوں کو علم بھی تب ہوا جب مرض آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا، تاشفین نے یکمشت 25 لاکھ کی رقم حارث سے لے کر ماں کے علاج پر لگا دی، مگر اس کی لاکھ کوشش اور جتن کے باوجود ماں کی جان نہ بچی۔ حارث کی شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا جب فاطمہ اپنا اصل دیہ سدھار گئیں۔ یہ چوٹ ایسی تھی جس نے لڑکوں کی اور اسرار احمد کی کمر توڑ دی۔ سب سے چھوٹا عباس صرف 6 سال کا تھا۔ اس کڑے وقت میں تاشفین نے آگے بڑھ کر اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمیٹ لیا، کیونکہ ماں کی بیماری کے دوران وہی انہیں لے کر ڈاکٹروں کے چکر لگاتا رہا تھا۔ ماں کے سب سے زیادہ قریب بھی وہی تھا۔ اس کے بعد حارث نے جو رنگ دکھایا، اس نے سب کو اور اس سے اور اس کی بیوی سے متنفر کر دیا تھا۔ اس نے باپ کے سرمایہ کو واپس کرتے ہوئے 100 بار جتایا، کیسے وہ محنت کر کے ان لوگوں کی کالج کی یونیورسٹی کی فیسیں بھر رہا ہے، کیسے ان کو پال رہا ہے۔ اپنی بیوی ایک ماہ میں کتنے جوڑے بناتی، اس کا حساب کرنا حرام تھا، مگر باپ اور بھائیوں کو مہینے کے چند ہزار دیتے ہوئے بھی دونوں میاں بیوی 10 دفعہ احسان جتاتے، جس پر ایک دن تاشفین نے بھائی کے سامنے ہی الماس کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی اور مزید ان لوگوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ مگر حارث آ کر باپ کو مہینے کے مہینے 20-30 ہزار دے جاتا، جس سے گھر کا کھانا پینا چلتا۔ تاشفین تعلیم کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم نوکری کرتا رہا، کیونکہ چاروں بھائی پڑھ رہے تھے اور خرچہ اچھا خاصا تھا۔ 30 چھوڑ 50 ہزار سے بھی کام چلنا ممکن نہیں تھا۔ فیسوں کے لیے گھر کو گروی رکھ کر خطی رقم بینک سے ادھار لے کر کام چلایا گیا، باقی کی رقم بینک میں جمع کر دی۔ وہ خود تو اسکالرشپ پر MBA کر گیا، مگر اس کے چھوٹے فارس اور شعیب ابھی زیر تعلیم تھے۔ فارس ایروناٹیکل انجینئر بن رہا تھا، حسیب BA کر رہا تھا، جبکہ عباس ابھی 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا۔ 4 سال وہ لوگ ماں کے وجود سے محروم تھے۔ گھر میں صرف مرد ہی مرد تھے، عورت نام کو بھی نہ تھی، نوکر رکھنے کی اپنی حیثیت نہ تھی۔ سارے کام چاروں بھائی خود ہی آپس میں بانٹ کر لیتے۔ ایک صرف کپڑے دھونے کا مسئلہ ایسا تھا جسے دھوبی ہی حل کرتا۔ 2 سال پہلے حارث نے بزنس کو مزید بڑھایا اور تاشفین کی مدد مانگی۔ اس نے تگڑی تنخواہ کا مطالبہ کر کے مدد دینے کی حامی بھر لی، مگر شادی کے بعد وہ وہاں سے نوکری چھوڑ کر سروس جوائن کر چکا تھا۔ اپنی اب تک کی ہوئی سیونگز وہ شادی والے دن حق مہر اور دوسرے خرچے کے طور پر جگن کو دے آیا تھا، جس کے نتیجے میں گاڑی ایک دفعہ پھر 0 سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ مگر اس کو غم روپے پیسے کا نہیں تھا، کیونکہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، کمایا جا سکتا ہے، انسان نہیں ملتے۔ جو چوٹ بھائی نے دی تھی اس کی تکلیف نہیں جاتی تھی۔ تم اتنے بڑے بڑے بیگ لے کر آخر جا کہاں رہی ہو؟ ممی، بتایا تو ہے اپنی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد جا رہی ہوں۔ اب بار بار تو نہ پوچھیں۔ مگر ہنی بیٹا، اس طرح اچانک؟ ممی، رات اس نے مجھے کال کر کے بتایا ہے۔ اب آپ مجھے جانے دیں، باہر ٹیکسی آ گئی ہے، میری فلائٹ مس ہو جائے گی، اور ہاں، میں کوئی مہینہ رہے بغیر واپس نہیں آؤں گی، ڈیڈی کو بتا دیجیے گا۔ فوری طور پر باہر نکل آئی، جہاں ٹیکسی کی بجائے حارث گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ نکلنے میں اتنی دیر لگاتی ہو؟ اپنی ساس کو جا کر شکریہ بولیں، انہی کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اور یہ اتنا سارا سامان لے کر کیا سفاری پارک کی سیر کو جا رہی ہو؟ آپ سفاری کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے دوسری دنیا میں جا رہی ہوں۔ مجھے جو باتیں آپ کی بیگم نے اپنی فیملی کے بارے میں بتائی ہیں، انہیں سن کر تو میرا تو سوچ کر دل ڈوب رہا ہے۔ وہاں کیسے رہوں گی؟ جب بھی آپ کو فون کروں فوراً مجھے لینے آ جائیے گا۔ مجھے تمہارے فیصلے سے انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ مجھ سے بہت سی زیادتیاں ہوئی ہیں، مگر تمہارے اور تاشفین کے رشتے میں میری دلی ایمانداری شامل تھی۔ میں اس حوالے سے اپنے بھائی کو کوئی دکھ دینا نہیں چاہتا، مگر جو اللہ کو منظور۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ 45 منٹ کی مسافت کے بعد حارث نے ایک بڑے سے بازار میں گاڑی روک کر سامنے موجود کریانے کی دکان پر کھڑے 13 سال کے لڑکوں کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔
خود بھی گاڑی سے باہر نکل آیا، بوٹ کھول کر لڑکوں کو بیگ ایک گھر تک لے جانے کا حکم دیا۔ سارا محلہ حارث اسرار سے بڑا مرعوب تھا۔ لڑکوں نے فٹافٹ اتنے بڑے بڑے 3 بیگ اپنے کندھوں پر لادے اور ایک تنگ گلی میں گھس گئے۔ حارث نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ شام کے 4 بجے کا وقت تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی، ساری فضا میں حبس اور گرمی عروج پر تھی۔ کچھ ارد گرد آتے جاتے لوگوں کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہیں۔ جگن گاڑی سے نکلی اور تیز تیز قدم اٹھا کر جاتے حارث کے پیچھے چل دی۔ اس نے اونچی ایڑی والی جوتا پہنا ہوا تھا۔ اونچی نیچی گلی میں 2 دفعہ اس کا پاؤں مڑتے مڑتے بچا۔ 2 پٹ کے براؤن لوہے کے دروازے کے سامنے حارث کے قدم رکے۔ لو بھائی، تمہاری منزل آ گئی ہے، تم اندر جاؤ اور میں واپس چلتا ہوں۔ الماس کے دوست کے بیٹے کی سالگرہ ہے، لیٹ ہو گیا تو شامت آ جانی ہے، تم بلا جھجک اندر جاؤ، فی امان اللہ۔ اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ کا دباؤ ڈال کر ان کی قدم واپسی کو مڑ گئے۔ بیگ لے کر جانے والی لڑکیاں دوڑتے ہوئے گھر سے نکلے، اسی طرح بھاگتے گلی سے بھی نکل گئے۔ وہ وہیں کھڑی تھی، نہ اندر سے کوئی استقبال کو برآمد ہوا، نہ گلی میں کوئی زیرو آس پاس بچا۔ وہ اللہ کا نام لے کر کھلے ہوئے دروازے سے اندر ہوئی۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، شیمی مجھے یہ ایڈیڈاس کا بورڈ ڈرائنگ کی کاپی میں بنا دو پلیز، ورنہ کل میرے ٹیچر میرے نمبر کاٹ لے گی۔ اوئے یار، جب کہہ چکا ہوں بنا دوں گا تو بنا کر ہی سوؤں گا، مگر مجھے کاپی واپس اپنے بیگ میں رکھنی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی تم نے رات کو بنانے کا کہہ کر کاپی اپنے کمرے میں اپنی چیزوں میں گم کر دی تھی۔ بس جو بات منہ سے نکل جائے نا، اس پر اسی وقت محل بنا کر دم لیا کرو۔ اس وقت اندھیرے میں تمہارا سر اسکیچ کروں، کیا مجھے بلی سمجھا ہوا ہے؟ اب کہ تیسری آواز آئی، بلی نہیں بلا، وہ بھی شاہ کالا، وہی جو راستہ کاٹتا ہے۔ اور تم خود کیا ہو وہ بھی بتا دو۔ میں شہزادہ گلفام ہوں، بڑی ٹھنڈ کلیجے میں، ابھی بھائی آ جائے لگ پتا جائے گا۔ ٹی وی کو گیند مار کر اسکرین کا کیا حشر کیا ہے، جب جوتے پڑ رہے ہوں گے تب بتاتا کہاں کے شہزادے ہو۔ اس مسئلے کا میرے پاس ایک حل ہے، میں ہال کا بلب فیوز کر دیتا ہوں، نہ بتی جلے گی نہ بھائی اسکرین دیکھے گا۔ وہ پنجوں پر وزن ڈال کر دھیرے دھیرے چلتی راہداری سے نکل کر اندر آئی۔ گیس کا لیمپ جل رہا تھا اور یہ آوازیں چھت کے لینٹر میں لگی گرل سے آ رہی تھی۔ بولنے والے بھی اوپر ہی موجود تھے۔ کون؟ اپنے پیچھے آواز سن کر اس کی چیخ جب نکلی، بجلی بھی اسی وقت آ گئی۔ نسوانی چیخ نے اوپر موجود عوام کو بھی متوجہ کر دیا تھا، مگر بتیاں جلتے ہی وہاں نظر آنے والی ہرنی کو دیکھ کر تینوں بھائی آگے پیچھے سیڑھیوں کی جانب آئے۔ اسرار احمد اندر کمرے میں مغرب کی نماز پڑھ کر نکلے تھے۔ اپنی چھوٹی بہو کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر خوشگوار حیرت کا شکار ہوئے۔ جگن بیٹی، تم یہاں اکیلی آئی ہو؟ جی، وہ حارث بھائی کے ساتھ آئی ہوں۔ اسرار نے نظر موڑ کر بیرونی دروازے کی جانب دیکھا۔ ان کے عمل کو دیکھ کر اس نے وضاحت کی، وہ مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں، انہیں کہیں جانا تھا۔ ہاں، اسے ہمیشہ ہی کہیں جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ خیر تم کھڑی کیوں ہو، بیٹھو۔ شیمی، فارس، نیچے آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ عباس بھابھی آئی ہیں، انہوں نے کلیئر اور اونچی آواز میں پکارا تھا۔ جگن کو یقین تھا کہ سیڑھیوں کے اوپر وہ کھڑے تھے مگر سامنے نہ آئے۔ اس کو شدید قسم کا خجالت کا احساس ہوا۔ اس کے گال شرمندگی سے سرخ ہوتے دیکھ کر اب کہ اسرار احمد بولے تو آواز میں حکم تھا، گھر پہ مہمان آئے تو خوشی سے استقبال کیا جاتا ہے، نہ کہ چھپ کر کھڑا ہو جائے۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، سیڑھیوں سے دھڑم دھڑم کی آوازوں کے ساتھ آگے پیچھے 3 لوگ نیچے آئے۔ تینوں نے مشترکہ سلام کیا۔ سب سے لمبے والے کا تعارف اسرار احمد نے فارس کے نام سے کروایا۔ وہ ہو بہو تاشفین کی کاپی تھا، مگر اس کے مقابلے میں انتہائی پتلا۔ حسیب تاشفین سے چھوٹا، شکل میں اسرار احمد اور حارث بھائی سے مشابہت رکھتا تھا، البتہ عباس سب سے الگ تھا۔ عباس نے ہی خوش دلی سے آگے آ کر جگن سے ہاتھ ملایا۔ چند پل عجیب سی اجنبی خاموشی کے ساتھ وہ سب لوگ وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے کرنے کو کوئی بات ڈھونڈتے رہے۔ یہاں بھی اسرار احمد کو ہی بولنا پڑا، بہن کا سامان اٹھا کر اندر کمرے میں رکھو، اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی چیز پیش کرو۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں بت بن کر کھڑے ہو؟ سب سے پہلے فارس کی زبان پر کھجلی ہوئی، کیا آپ سامان لے کر آئی ہیں؟ جگن نے مجرموں کی طرح ہاں میں گردن ہلائی۔ اس کا بھلا کیا مطلب ہوا؟ حسیب کے سوال پر جواب عباس کی جانب سے آیا، بے وقوفو، اس کا مطلب ہے جگن آپ ہی ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی ہیں۔ فارس نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بے صبری سے پوچھا تھا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اب کی دفعہ جگن کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔
اتنی گرمی، اوپر سے اتنا سخت انٹرویو۔ اگر تم لوگوں کو یہاں کھڑی اچھی نہیں لگ رہی ہوں تو واپس چلی جاتی ہوں۔ تینوں بھائی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ عباس آگے آ کر اس سے لپٹ گیا۔ ویلکم ہوم۔ دوسرے دونوں بھی حرکت میں آئے۔ ابا آپی کا سامان کہاں رکھنا ہے؟ فی الحال تو ڈرائنگ روم میں رکھ دو، کیونکہ صاحب جی کا کمرہ تو اس قابل نہیں ہے۔ وہ اے سی والے کمرے میں رہتی تھی، یہ کہنا پڑے گا، اس سے پہلے اتنی گرمی نہیں دیکھی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا ریشمی لباس تبدیل کر کے سادہ لون کا دوپٹہ سیٹ پہنا، پھر ہلکی پھلکی گپ شپ کے دوران سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اسرار احمد نے حسیب سے کہا کہ وہ مارکیٹ سے بہن کے لیے کھانے کو کچھ اس کی پسند کا لے آئے، مگر جگن نے انکار کرتے ہوئے کہا جو گھر میں بنا ہے وہ بھی وہی کھائے گی۔ پھر بھی آلو گوشت کے ساتھ فارس تندور سے روٹیاں لینے گیا تو آئس کریم اور تکے وغیرہ لے آیا۔ گھر میں کل 5 کمرے تھے، ایک حسیب اور فارس کا، ایک ابا اور عباس کا، ایک تاشفین کا، چوتھا ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا، ایک فیملی روم تھا جہاں ٹی وی رکھا تھا۔ اسی ایک کمرے میں گرمیوں میں اے سی اور سردیوں میں ہیٹر لگا کر سارے سوتے، مگر آج اس کمرے میں صرف جگن کا بستر لگا۔ اسرار احمد کو تو ویسے بھی اے سی میں نیند نہیں آتی تھی، وہ سردی ہوتی یا گرمی اپنے ہی کمرے میں سوتے۔ حسیب، فارس اور عباس جگن کو سوتا ہوا تصور کر کے باہر لاؤنج میں بیٹھ کر گپیں مارتے ہوئے یہی سمجھتے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے اور جگن کے درمیان لوہے کی دیوار حائل ہو جو باہر کی آواز اندر نہیں جانے دے گی۔ پر ایک تو اجنبی جگہ، اجنبی ماحول، اجنبی لوگ، اوپر سے اتنی زور زور سے آتی آوازیں، رہی سہی کثر بدبو پوری کر رہی تھی جو اس وقت کمرے میں نہ جانے پسینے سے بھیگی ہوئی کسی چیز سے ابھر رہی تھی۔ بڑا صبر کرنے کی کوشش کی مگر بے سود، آخر اٹھ کو دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر لاؤنج میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ تینوں کی نگاہیں اسی جانب اٹھیں۔ کھلے دروازے کے درمیان میں کھڑی ہو کر وہ تینوں کو باری باری گھورتے ہوئے بولی، اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ پریس کانفرنس ختم ہو گئی؟ اندر کمرے میں کس نے اپنے گندے موزے اتار کر پھینکے ہوئے ہیں؟ اگر یہ سازش اس لیے تھی کہ مجھے آتے ہی ڈرا دو گے اور میں آج کی رات ہی یہاں سے بھاگ جاؤں گی تو جان دو میں سر پر کفن باندھ کر آئی ہوں۔ عباس جلدی جلدی بولا، کیا آپ بھائی کو اپنے ساتھ لے جانے آئی ہیں؟ مجھے تمہارے بھائی کا اچار نہیں ڈالنا ہے، نہ ہی ان سے اپنے محلے کی صفائی کروانا ہی ہے کہ خاص ان کو لے کر جاؤں گی۔ فارس نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا ضروری جانا، ویسے تو ہمارا سارا گھر ہی کوئی خاص صاف ستھرا نہیں ہے، پھر بھی سب سے زیادہ گندا کمرہ آپ کی مجازی خدا کا ہے، اسی لیے ان کو ساتھ لے جا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ موصوف کو صفائی سے خاص چڑ ہے، اور آپ کے کمرے میں موزے کسی سازش کے تحت نہیں رکھے۔ ہمارے گھر میں ایک عدد چوہا گھسا ہوا ہے، اس کو حسیب کے گندے موزوں کی نایاب خوشبو سے خاص قسم کی الرجی ہے، جس کمرے میں موزوں موجود ہوتے ہیں وہاں جانا حرام سمجھتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں، چوہے کی کمپنی پسند ہے یا موزوں کی خوشبو؟ جگن کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں، ایک ہی چست میں بھاگ کر ان لوگوں کے درمیان صوفے پر پاؤں رکھ کے بیٹھ گئی۔ اگر تو یہ چوہا بھی کسی سازش کا حصہ ہے تو یاد رکھنا بڑا پچھتاؤ گے۔ مجھے چوہوں کو پکڑنے کے 101 طریقے معلوم ہیں۔ تینوں بھائیوں نے ایک وقت میں گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو پہلی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر تو چاروں یوں ہی خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کیا انکل سو گئے؟ ہاں جی، وہ اگر 9 بجے تک سونے کے لیے نہ لیٹیں تو پھر ان کو بڑی دیر تک نیند نہیں آتی۔ حسیب کے بتانے پر بے اختیار اس کی نظر سامنے کلاک پر گئی جہاں 9:45 ہو رہے تھے۔ تمہارا بھائی کس وقت گھر آتا ہے؟ عام طور پر تو 8 بجے تک آ جاتے ہیں، پر آج 6 بجے کال آئی تھی، کہہ رہے تھے رات لیٹ آئیں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب کے بولنے والا حسیب کی بجائے فارس تھا۔ چوہے سے؟ فکر نہ کریں، وہ صوفے پر نہیں چڑھ سکتا، ویسے بھی وہ حسیب کا پکا دوست ہے، اس کی خاطر وہ آپ کا احترام ہی کرے گا۔ یاک، مجھے چوہے سے احترام کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس سے ڈرتی ہوں، اور اگر اب چوہے کا نام بھی لیا تو میں نکل کر باہر گلی میں بیٹھ جاؤں گی۔ پر خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، کیا حسیب یا بھاسی سے ڈر لگ رہا ہے؟ ارے نہیں بھائی، تمہارے بڑے بھائی سے ڈر رہی ہوں۔ مجھے یہاں دیکھ کر غصے میں آ گئے تو؟ اگر مجھے یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا تو؟ کیا آپ میرے بھائی کو اس قدر بے ذوق اور غیر مہذب سمجھتی ہیں؟ فارس کی بات کے جواب میں وہ جل کر بولی، نہیں نہیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی تہذیب یافتہ اور سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ بیوی کو شادی والے دن ہی اکیلا چھوڑ کر بھاگ آئے، نہ جانے وہ کیوں اتنی جذباتی ہو گئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ تینوں بھائی ٹوٹے ہوئے اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلے۔
ارے آپ تو رونے ہی لگ گئی ہیں، معاف کر دیں، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے آنسوؤں کے درمیان ہی فارس کو گھورا۔ تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ میرا دل تو تمہارے بھائی نے دکھایا ہے۔ لاٹ صاحب نے نکاح کے بعد سے پہلی بات ہی یہ کی تھی کہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا، نہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ بھلا کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ الماس سے ایشوز تھے، مجھے تو درمیان میں نہ گھسیٹتے، نہ مجھے خود کو سمجھنے کا موقع دیا، نہ میرے دل کی سنی، بس خود ہی مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے خود ہی وکیل بن گئے اور پھر خود ہی جج بن کر فیصلہ بھی سنا دیا۔ کہنے لگے کہ طلاق لینی ہوئی تو میرے وکیل سے رابطہ کر لینا۔ کوئی پوچھے اس وقت تو تم شادی سے کیے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، میں طلاق لینے کا کیوں سوچتی، اور اگر مجھے طلاق ہی لینی ہوتی تو اس سے شادی ہی کیوں کرتی۔ سارے خاندان اور دوستوں کے سامنے تماشا بنا دیا، اور تو اور ان کی بھابھی صاحبہ نے بھی مجھے ہی الزام دیا۔ ہائے جگن، تم سے اپنا شوہر تک قابو نہ ہوا؟ جیسے جگن نے تو شوہر کو قابو کرنے کے کورس کر رکھا تھا۔ آنسو بہاتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ ایک بھائی بھاگ کر ٹیشو لے آیا، دوسرے نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھمایا، تیسرا اس کو ٹیڈی بیئر کی طرح ساتھ چمٹ کر ڈھارس بندھا رہا تھا، جس پر فارس نے اس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جھڑکا۔ اوئے گندے، پیچھے ہو کر بیٹھ، اب کیا ان کو جوئیں ڈالنی ہیں؟ جگن کے ٹیشو سے ناک پہنچتے ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے، بولی تو آواز میں بے یقینی تھی۔ کس کو جوئیں پڑی ہیں؟ یہ موٹے گندے کو، جو سال میں صرف ایک مرتبہ نہاتا ہے۔ حسیب کے کہنے پر اس نے شرمندہ سے نظر آتے عباس کو دیکھا، جس نے جگن کو صفائی پیش کرنا ضروری جانا۔ آپ ہی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں ہر جمعے کو نہاتا ہوں، پر وہ میرے ساتھ کلاس میں ایک لڑکی بیٹھتی ہے، اس کی جوئیں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے ٹیچر سے کہا تھا کہ میری چیئر بدل دیں، پر وہ کہتی ہے اگلے ماہ بدلوں گی۔ وہ معصوم سی شکل کے ساتھ آنکھیں مٹکا مٹکا کر بول رہا تھا۔ جگن کو یاد آیا کہ کچھ لمحے پہلے وہ کیسے اس کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا، ابھی فارس نے اسے صوفے کے دوسری طرف بٹھا دیا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، ہاتھ بڑھا کر عباس کو اپنی جانب بلایا، وہ بھی جیسے بس اشارے کا منتظر تھا، فٹ سے اپنی پہلی پوزیشن میں آ گیا۔ پہلے گندی جرابیں، پھر جوہا اور اب جوئیں، اور بھی کچھ خطرناک خبر رہ گئی ہو تو ابھی بتا دو، شاید دن چڑھنے کے بعد تم لوگوں کو یاد نہ رہے۔ وہ نظر لگا کر عباس کے بالوں کو ہاتھ سے دائیں بائیں کرتے ہوئے لاشعوری طور پر جوئیں ڈھونڈنے لگی، جبکہ فارس نے حسیب کو کچھ بولنے کا اشارہ دیا، جس پر حسیب کے لب ہلے۔ آپ ہی ہوں، بھائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد فارس نے بے چینی سے درمیان میں ہی اچک لی۔ آپ نے بس ان کو اگنور کرنا ہے، یہ احساس بالکل نہیں دینا کہ آپ ان کی خاطر یہاں آئی ہیں، بس آپ اپنے بھائیوں کی فرمائش پر رہنے کو آئی ہیں، یہی ان کو بتانا ہے، پھر دیکھیے گا صاحب بہادر کے دل پر کیا بیتے گی۔ شادی کے بعد کئی دفعہ دکھی گانے سنتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ پہلے دن کے 24 گھنٹے الرٹ رہتے تھے، اب کئی مواقع پر ڈے ڈریمنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں۔ پوچھنے پر گہرے سانس بھر کر موضوع بدل جاتے ہیں، پر اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے حقیقت کا علم ہوتا تو میں کب کا خود جا کر آپ کو گھر لے آیا ہوتا۔ اب آپ سو جائیں، میں نے بھی کل یونی جانا ہے۔ ہاں ہاں، تم لوگ سو جاؤ جا کر، میں ذرا عباس کے سر کا جائزہ لینا چاہ رہی تھی۔ کس قدر بے دردی سے تم لوگوں نے اس کو گندا بولا ہے، اور تھینک یو آپ دونوں کا۔ سوری، میں تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی۔ دونوں مزید کچھ کہنے کی خواہش دل میں لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ وہیں بیٹھی عباس کی جوئیں نکالتی رہی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، وہ چونکہ جب عباس کے خراٹے گونجنے لگے، وہ اپنا آدھا وزن اس کی گود میں ڈال کر سویا ہوا تھا، ٹانگیں صوفے کے دوسرے اینڈ کو مل رہی تھی۔ جگن نے اپنا ہاتھ ٹیشو سے صاف کیے، ایک نظر کلاک پر ڈالی، رات کا 1:30 بج رہا تھا، اور وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس گھر اور اس کے مکینوں کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ معصوم چہرہ، نیچی نگاہیں، بھولی سی لڑکی، بھولی ادائیں۔ نہ اپسرا ہے نہ وہ پری ہے، لیکن یہ اس کی جادوگری ہے۔ دیوانہ کر دے وہ، ایک رنگ بھر دے وہ۔ شرما کے دیکھے جدھر، گاڑی جوں ہی اس بازار میں داخل ہوئی سپیڈ کم ہو گئی۔ البتہ ادت نارائن اب بھی کہہ رہا تھا، کرتا ہوں اس کے گھر کے پھیرے، ہنسنے لگے ہیں اب دوست میرے، سچ کہہ رہا ہوں اس کی قسم ہے، میں پھر بھی خوش ہوں، بس ایک غم ہے، جسے پیار کرتا ہوں میں، جس پہ مرتا ہوں، اس کو نہیں ہے خبر۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی راستے میں ہے اس کا گھر۔ گاڑی کی سپیڈ اب نہ ہونے کے برابر تھی، سٹریٹ جمپس پر آ کر مزید کم ہو جاتی، لڑکی جیسے وہ کوئی پہیلی۔
کل جو ملی مجھ کو اس کی سہیلی، میں نے کہا اس کو جا کے یہ کہنا، اچھا نہیں یوں دور رہنا۔ کل شام نکلے وہ گھر سے ٹہلنے کو، ملنا جو چاہے اگر۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی راستے میں ہے اس کا گھر۔ کل صبح دیکھا تو بال بناتی وہ کھڑکی میں آئی نظر۔ گاڑی کا انجن بند ہوتے ہی خاموشی چھا گئی۔ اگنیشن سے چابی نکال کر اس نے دروازہ کھول کر سیدھا پیر باہر نکالا، ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ میں رکھا اپنا پسٹل اور بیج نکالے، ساتھ والی سیٹ پر پڑا موبائل قمیص کی اوپری جیب میں ٹھونسا، گاڑی سے نکل کر کھڑا ہوا، ایک نظر دونوں طرف سنسان پڑی گلی پر ڈالی، نہ کوئی بندہ نظر آیا نہ بندے کی ذات۔ اپنی جمائی روکتے ہوئے اس نے گاڑی لاک کی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ ذہن میں آج کے واقعے کی ہائی لائٹس چل رہی تھی۔ آج کا سارا دن وہ انتہائی مصروف رہا تھا، اس لیے لنچ میں جگن سے ہونے والی مدبھیر کے بارے میں وہ زیادہ نہ سوچ پایا تھا، مگر اب تک ابھی سے لے کر کل صبح تک وقت بالکل اپنا تھا، کیونکہ آج ویسے ہی چھٹی تھی۔ جیسے ہی وہ پھوپھی سغرا کے دروازے کے قریب آیا، فٹ ان کی کھڑکی کا پٹ کھلا تھا، وہ مسکرا دی، السلام علیکم، آپ کو کیا خوشبو آ جاتی ہے؟ ضروری تو نہیں ہر دفعہ میں ہی ہوں۔ وعلیکم السلام، آج تو بڑی دیر سے آئے ہو، تمہارے پیروں کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے، جس وقت گلی میں پیر رکھتے ہو اس کی وقت میں جان جاتی ہوں میرا بچہ آ گیا ہے۔ آپ کا پیار ہے پھوپھی، اور سب خیریت ہے؟ بس پتر زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آج حارث آیا تھا، پپو نے بتایا بھائی آیا ہے، میں باہر نکلی ہوں، اتنی دیر میں وہ بھی چلا گیا تھا، پتہ نہیں لینے کیا آیا تھا، اللہ جانے باپ کو بھی مل کر گیا ہے یا نہیں۔ جلدی میں ہوگا پھوپھی، ویسے بھی بڑا آدمی ہے، آپ آرام کریں، میں گھر چلتا ہوں، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ اب اور کون سی صبح ہونی ہے، 4:30 بج رہے ہیں، تمہاری پہلی نوکری ہی بنی تھی، آنے جانے کا ایک وقت تھا، اب تو 3 ماہ کے اندر 15 دفعہ تو یوں رات کے آخری پہر واپس آئے ہو۔ بس پھوپھی، پہلے تو گھر والی بات تھی، اب سرکاری نوکری ہے، آپ دعا کر دیا کریں، باقی اللہ مالک ہے، میں تو اپنے بچوں کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہوں، بن ماں کے گھر کو چلا رہے ہو، اپنے بوڑھے باپ کا سہارا ہو، ویسے میں دن میں آؤں گی تمہارے باپ کے پاس، اب تمہاری شادی بھی ہو جانی چاہیے، میری نرگس سے تم بس 2 مہینے بڑے ہو، اب خیر سے اس کی بھی شادی جلد ہی کر دینی ہے۔ وہ دل ہی دل میں جل تو جلال تو پڑھنے لگا، اچھی بات ہے آئیے گا، دن میں کب لگائیں گی؟ ابھی میں بڑا تھکا ہوا ہوں پھوپھی، آرام کروں گا، اللہ حافظ۔ اس نے قدم ایک دفعہ پھر آگے بڑھا دیے۔ اپنے گھر کے باہر والا بلب آج خلاف معمول بند ملا، چابی سے دروازے کا لاک کھولا، ساتھ ہی دھیرے سے ایک پٹ اتنوا کیا کہ جس سے اندر آ پاتا، اپنے پیچھے دروازے کو دوبارہ لاک کرتے ہوئے آگے بڑھ آیا۔ لاؤنج کا پنکھا اور لائٹ چل رہی تھی، اندر آتے ہی نظر سیدھی صوفے پر بکھرے نسوانی وجود پر پڑی، قدم ساکت ہوئے، نظریں بے یقین، ہلکے پیلے اور سفید پرنٹ سوٹ کا دوپٹہ آدھا نیچے لڑک رہا تھا، آدھا اس کے سینے پر پڑا تھا، چہرہ بالوں کی اونٹ میں چھپا تھا، اور وہ خود اسی حالت میں پڑی تھی کہ ایک ٹانگ صوفے سے نیچے لٹک رہی تھی، دوسری دوہری ہوئی صوفے پر دھری تھی، جس پر عباس کا سر رکھا تھا، خود اس کا سر صوفے کی ٹوہ مطلب بیک پر رکھا تھا۔